میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہمالیہ نیوز۔ جیسا کہ اب تک آپ لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ فوج نے الٹ دیا ہے، اور اس وقت جو کمانڈر ان چیف ہیں بنگلہ دیش کی فوج کے، انہوں نے بنگلہ دیش کی کمان سنبھال لی ہے۔ وہ اب بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ جنرل وقار الزمان نے یہ کمان سنبھالی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک انٹرم حکومت بنائی جائے گی، اور اس انٹرم حکومت جو ہے وہ پھر آگے شاید نئے انتخابات کی طرف جائے گی۔ ابھی ظاہر ہے بالکل تازہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حسینہ واجد جو ہے وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کے انڈیا میں تریپورہ کے ایئرپورٹ پر اتر چکی ہیں، اور وہاں سے اب وہ دلی جا رہی ہیں، اور دلی سے وہ غالباً لندن کی طرف جائیں گی، جو کہ ایک ہوشمندانہ فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ ہندوستان کے لیے حسینہ واجد کو انڈیا میں سیاسی پناہ دینا خطرے سے اس لیے خالی نہیں ہے کہ پھر بنگلہ دیش کی یہ جو اب سابق وزیر اعظم ہو چکی ہیں، یہ ہندوستان سے بیٹھ کے اپنی پارٹی اور اپنی جو سیاسی تحریک ہے اس کو اگر چلانے کی کوشش کریں گی تو ڈپلومیٹک مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ لندن جائیں، اور لندن سے جا کے وہ اپنی جو یہ شکست ہے اس کا انالیسس بھی کریں، اور دوبارہ سیاسی جو بھی لائے عمل ہے وہ وہاں سے جا کے دیں، کیونکہ پارٹی کو بہرحال اگلے الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا۔ ابھی تک شیخ حسینہ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بین نہیں کیا گیا، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں امکان ہے کہ ان کی پارٹی شامل ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ الیکشن میں شکست کا سامنا کرے، لیکن ایک مضبوط یا درمیانی سطح کی ایک اپوزیشن کے طور پر اپنا وجود ابھی بھی وہ برقرار رکھنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کو ہوا ہے، یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی؟ کوٹا سسٹم تو ایک چنگاری تھی نا جس نے پورے گلستان کو آگ لگا دی۔ وہ تو کوٹا سسٹم خود ان کی گورنمنٹ نے 2018 میں ختم کر دیا تھا، وہ تو ہائی کورٹ نے بحال کیا، اور پھر یہ سارا سلسلہ ہوا، اور پھر سپریم کورٹ تک کیس گیا ہے۔ اور ہاں، میں نے 2 ہفتے پہلے یہ دیکھیں آرٹیکل لکھا تھا 2 ہفتے پہلے، اور یہ شائع ہوا آرٹیکل جس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے انچنگ یعنی انچ کی صورت میں فوجی بغاوت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں نے یہ مضمون لکھا تھا، جس میں، اور نیچے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس آرٹیکل کے لیے، اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں لنکڈ ان پہ میرے موجود ہے وہ، جس میں نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ میں نے لکھا تھا بنگلہ دیش انچنگ ٹورڈز مارشل لا، آگے کوسچن مارک ڈالا تھا۔ انچنگ کا مطلب ہوتا ہے انچ بائی انچ آگے بڑھنا۔ اور ناظرین، یہ مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس حکومت کے گرنے میں پاکستان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی وغیرہ اور تنظیمیں بنگلہ دیش میں، ان کے ISI کے ساتھ گہرے روابط ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ جو سازش ہے شیخ حسینہ کے خلاف، اس کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے ناظرین، امریکہ بھارت کی ترقی کو لے کر خوش نہیں ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار یعنی برما جو تھا اس کے بیچ کا جو ایک علاقہ ہے، وہاں پہ سیپریٹسٹ تحریک کو ہوا دے کر ایک نیا ملک قائم کیا جائے، اور اس کو پھر اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اور اس کو کے بہت سخت خلاف تھیں شیخ حسینہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ تھا کہ بنگلہ دیش اس کو ایک ملٹری اڈا جو ہے وہاں پہ فراہم کرے، اور شیخ حسینہ نے اس پر بھی گردن نہیں جھکائی اور ڈٹی رہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت دوبارہ الیکشن جیت کر اقتدار میں آئی، تو اس وقت بھٹو کی حکومت جو ہے وہ اینٹی امریکہ اور چائنا کی طرف اس کا بہت جھکاؤ تھا، لہٰذا امریکہ نے علاقے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پیٹرو ڈالرز کا استعمال کرتے ہوئے
9 سیاسی جماعتیں جو تھیں، مذہبی جماعتیں اور رائٹ ونگ کی جماعتیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک پاکستان نیشنل الائنس بنایا تھا جس کو PNA کہتے ہیں، اور پھر وہ تحریک چلی کئی مہینوں تک، اور پھر اس کے نتیجے میں ضیاء الحق کا مارشل لا لگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ سیٹلائٹ سٹیٹ بن گیا امریکہ کی مکمل طور پر، اور پھر ہم نے بعد میں افغان جہاد میں پاکستان کا جو پرو امریکن کردار تھا، اور پھر وہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں جو ملٹری کو ہوا ہے ناظرین، یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، اور یہ میرے نزدیک جو ہے بنگلہ دیش کے آئین سے غداری ہے، اور اس غداری کے جو نتیجے میں جو ہے وہ جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں وقار، ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اب وہ پتہ نہیں کہ ان کو کیا ان کا بنے گا، لیکن اس وقت تو پورے بنگلہ دیش میں فوج نے ٹیک اوور کر لیا، اور میں بار بار یہ وارن کرتا رہا کہ بنگلہ دیش میں فوج کے حوالے کرنا جو ہے وہ ملک کو یہ بڑے خطرناک نتائج سامنے لے کر آئے گا۔ اپوزیشن بار بار شیخ حسینہ کے ساتھ مذاکرات کی جو دعوت تھی اس کو مسترد کرتی رہی، اور ایک جنرل سینٹیمنٹ جو تھا اس کے خلاف، کوٹا سسٹم کے خلاف، وہ چنگاری بنا، اور پھر اس چنگاری کو جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اور BNP جو ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، انہوں نے ہوا دی، اور امریکہ اس وقت یہ راؤنڈ جیت گیا ہے۔ بہرحال جیسے ہی اور خبریں آئیں گی اس حوالے سے اور تجزیہ ہوگا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھتے رہیں ریڈیو ہمالیہ نیوز۔ جے ہند دوستو۔